اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے ایک حدیث کی تشریح ہم نے شروع کی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ جمرات پر رمی کرنے کے لیے میرے لیے کنکریاں لے آؤ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درمیانے درجے کی کنکریاں چن چن کر پیش فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح کنکریاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے جو کنکریاں دی ہیں یہ بہترین اور عمدہ ہیں، اس لیے کہ یہ درمیانی ہیں، نہ بہت بڑی ہوں، کیونکہ اگر بڑی موٹے موٹے پتھر مارے جائیں ظاہر ہے وہاں تو ایک جمع وفیر ہوتا ہے، تو لوگوں کو پتھر اگر لگ گیا کسی کو تو زخمی ہو جائے گا، اور بہت چھوٹی ہو کنکری تو اس کو دور سے مارنا ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہنچ نہیں پاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی اہم قاعدہ بتایا، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، کہ تم دین کے اندر غلو کرنے سے بچتے رہو، یعنی دین میں ہر چیز ایک حد پر ہے، اب اس چیز کو اس حد سے اوپر لے جانا یہ بھی غلو ہے جس کو افراط کہتے ہیں، اور اس چیز کو اس حد سے نیچے گرا دینا یہ بھی غلو ہے جسے تفریط کہتے ہیں۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین کے اندر غلو کرنے نے ہی ہلاک کر دیا۔ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حج میں جو کنکریاں جمرات پر پھینکی جاتی ہے ان کی مسنون حد یہ ہے کہ متوسط ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی ہوں۔ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنا یہ دین کے اندر غلو میں داخل ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی شرعی حد ہے، اور وہ حد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا اپنے عمل سے متعین فرما دی ہے، اس سے تجاوز کرنا یہ غلو ہے۔ تیسری یہ بات واضح ہوئی کہ غلو فی الدین کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام میں اس کی مسنون حد سے تجاوز کیا جائے۔ ضرورت سے زیادہ دنیا کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی طمع اسلام میں مذموم ہے، اور اس کے ترک کرنے کی ہدایتیں بھی قرآن پاک میں بکثرت وارد ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا کی طمع، دنیا کی محبت سے منع فرمایا، وہیں اپنے قول اور عمل سے اس کی حدود بھی متعین فرما دی کہ نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا اور اس کی ترغیب دی، اولاد پیدا کرنے کے فوائد اور درجات بتلائے، اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض فرمایا، اپنی اور ان کی ضروریات کے لیے کسب معاش کے بارے میں فرمایا کہ یہ فریضۃ بعد الفریضہ ہے، ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ تجارت، زراعت، صنعت، حرفت اور مزدوری کی لوگوں کو تاکید فرمائی۔ اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی نظام کی ترویج کو فریضہ نبوت قرار دے کر اپنے عمل سے پورے جزیرۃ العرب میں ایک نظام مملکت قائم فرمایا، اور خلفائے راشدین نے اس کو دنیا کے مشرق اور مغرب میں پھیلا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا اشتغال نہ دنیا کی محبت میں شمار ہے اور نہ اس کی حرص اور طمع میں۔ یہود و نصارہ نے اس حقیقت کو نہ سمجھا اور رہبانیت میں مبتلا ہو گئے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ تجارت، کسب حلال، بیوی بچوں کے حقوق وغیرہ کو دین کے خلاف سمجھ کر ان سے اس طرح پرہیز کرنا کہ جیسے گناہ سے انسان بچتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی اس کجروی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رد فرمایا کہ رہبانیت کہ آدمی بالکل ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر بس کسی غار میں
یا کسی بیابان میں چلا جائے اور صرف بس وہاں عبادت کرے، پتے کھائے، گھاس کھائے، اس طرح اللہ نے فرمایا رہبانیت ابتدعوها کہ رہبانیت کو انہوں نے خود گڑھ لیا، اہل کتاب نے اپنے اوپر خود انہوں نے اس کو اپنی طرف سے بنا کر لازم کر لیا۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی، الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن شروع کے لوگوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے رہبانیت اختیار کی۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے پھر بعد میں اس کی اس طرح رعایت نہیں کی جس طرح اس کی رعایت کا حق تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات، معاملات اور معاشرت سب چیزوں میں اپنے قول اور عمل سے اعتدال کی حدود مقرر فرما دی ہے، اور ان سے پیچھے رہنا کوتاہی اور آگے بڑھنا گمراہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محدثات یعنی نئی نئی باتیں دین میں پیدا کرنا، اس کو بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے جو دین میں پیدا کی جائے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں بدعت کو اس لیے سخت جرم قرار دیا ہے کہ وہ دین کی تحریف کا راستہ ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنی رسول کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے کر لیے، اور ہر آنے والی نسل ان میں اضافے کرتی رہی، یہاں تک کہ پتہ ہی نہ چلا کہ اصل دین کیا ہے، اور لوگوں نے جو اضافہ کیا ہے وہ کون سا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ دین کی تحریف کے دنیا میں کیا کیا اسباب پیش آئے، اور شریعت اسلام نے ان سب کے دروازوں پر کس طرح پہرا بٹھایا ہے کہ کسی سوراخ سے یہ وبا اس امت میں نہ پھیلے۔ ان اسباب میں سے دین کے بارے میں تعمق اور تشدد یعنی غلو فی دین کو بڑا سبب قرار دیا، مگر افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر اہتمام اور شریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود آج امت مسلمہ اسی غلو کی بری طرح شکار ہے۔ دین کے سارے ہی شعبوں میں اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک معاملہ ہے کہ علماء اور مشائخ کے بارے میں یعنی ان کے ساتھ اعتقاد کے بارے میں افراد تفرید جو غلو ہے، ان میں سے بالخصوص جو چیز ملت کے لیے بڑی مہلک اور بہت مضر ہے وہ دین کے مقتدا اور پیشواؤں کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت تو اس پر گئی ہے کہ مقتدا و پیشوا، علماء و عرفاء کوئی چیز نہیں ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جیسے وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جیسے وہ انسان ہیں ہم بھی آدمی ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر ہوسناک جو نہ عربی زبان سے واقف ہے، نہ قرآن کے حقوق و معارف سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تفسیر سے، محض قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے کو قرآن کا عالم کہنے لگا۔ قرآن کریم کی جو تفسیر اور تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بلا واسطہ شاگرد یعنی صحابہ کرام سے منقول ہے، اس سب سے قطع نظر جو بات ذہن میں آ گئی اس کو قرآن کے سر تھوپ دیا، حالانکہ اگر صرف کتاب بغیر معلم کے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے نسخے لکھے لکھائے لوگوں کو پہنچا دیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کسی بھی علم اور فن کی کتاب کا محض ترجمہ دیکھ کر کبھی کوئی شخص اس فن کا عالم نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹری یا طب یا یونانی طب ہو، اس کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر آج تک کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں بنا۔ انجینئرنگ کی کتابیں دیکھ کر کوئی انجینئر نہیں بنا۔ کپڑا سینے یا کھانا پکانے کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا باورچی نہیں بن سکتا، بلکہ ان سب چیزوں میں انسان کسی استاد سے سیکھتا ہے اور معلم کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اصول مسلم ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا کہ اس کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ آج سوشل میڈیا پر یہ گمراہی شدت سے پھیلائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہی علماء یا جو ہمارے پیشوا ہیں ان سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود تم
قرآن کا ترجمہ پڑھو اور خود جو ہے وہ حدیث کی کتابیں پڑھو۔ تو خود اگر کوئی آدمی ایک حدیث کی کتابیں پڑھے گا، ترجمہ کرے گا، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص تھا، تو وہ جب لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا تو وہ نماز کے دوران ہلتا تھا، بہت زیادہ اس طرح ہل کر پڑھاتا تھا۔ کسی نے اس کو کہا یہ ہلتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے، اور حدیث کا ترجمہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ جو بھی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ تو ہلکی کے ساتھ وہ یاد تھی، وہ آگے لمبی لکھی ہوئی تھی، تو اس نے ہلکی کو ہل کے سمجھ لیا۔ تو اب ہلکی کو ہل کے سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ استاد نہیں ہے، تو اب وہ ہل کر نماز پڑھا، اس طرح ہل کر نماز پڑھا۔ دوسرا ایک آدمی تھا، وہ جب بھی استنجا کرتا تھا تو وہ وتر پڑھتا تھا۔ کسی نے اس کو کہا کہ بھئی استنجا کر کے وتر کیوں پڑھتے ہو، یہ کوئی وضو بھی نہیں ہے، وتر پڑھے۔ اس نے کہا حدیث میں آتا ہے من استجمر فلیوتر، کہ جو استنجا کرے تو وتر پڑھے۔ حالانکہ فلیوتر کا مطلب یہ ہے کہ جو استنجا کرے تو اس کو چاہیے کہ طاق عدد میں ڈیلے لے، طاق یعنی 3 ہو 5 ہو، اس عدد میں لے۔ تو اب اس نے استاد کے بغیر جب پڑھنے کی کوشش کی تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک سنت جاری فرما دی ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے، اور کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم ہیں ان کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو جیسے صحابہ زبان دان تھے، اور اب تو عربی زبان میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، کیونکہ جب زمانہ گزرتا ہے تو زبان بدلتی رہتی ہے، لیکن اس وقت کے صحابہ عربی زبان کو اسی طرح جانتے تھے جس طرح قرآن میں ہے، پھر بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت تھی، اور اس کے بغیر وہ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول سے رجوع کرتے تھے، حالانکہ ان کو عربی تو آتی تھی، بلکہ زبان تھی، مادری زبان تھی۔ چنانچہ ایک قرآن کا واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عدی ابن کعب یہ ایک صحابی ہیں، تو یہ جو ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاؤ پیو رمضان کی راتوں کو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید داغا ظاہر ہو جائے سیاہ داغے سے۔ تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ سمجھی کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید داغا اور سیاہ داغا صاف نظر آنے لگے، تو انہوں نے اپنے سرانے کے نیچے 2 داغے رکھ لیے، ایک سفید تھا اور ایک سیاہ تھا، اور جب خوب روشنی ہو جاتی تھی اس وقت تک کھاتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ مراد نہیں ہے کہ جو سفید داغا ہے وہ آپ رکھ لیں اور سیاہ داغا رکھ لیں، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جو افق کے اوپر سفیدی ہے وہ اس طرح ظاہر ہو جائے، یعنی افق کے اوپر چوڑائی میں اس طرح روشنی نمودار ہو جائے، اس کو اللہ نے سفید داغے سے ذکر کیا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ سرانے کے نیچے سفید داغا رکھ لیا جائے۔ تو ان کو بھی قرآن سمجھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت تھی۔ اب ہمیں تو بطریق اولا استاد کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر آدمی صرف اور صرف ترجمہ دیکھ کر پورا مطلب اور اللہ کی مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بعض اوقات الفاظ ایک ہوتے ہیں لیکن معنی بدلتا رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اردو کا ایک لفظ ہے کہ کیا بات ہے۔ اب کیا بات ہے، اس میں جو ہے 3 حروف ہے، کیا بات ہے، لیکن اس کی مراد بدلتی رہتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے کسی نے کوئی شعر پڑھا، آپ نے کہا کیا بات ہے، تو مطلب یہ کہ آپ اس کو جو ہے شاباش دے رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بیٹھے تھے، کوئی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے اس کو کہا کیا بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو۔ یہ استفہام ہے، سوال ہے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے پیچھے سے آپ کو کان میں تنکا مارا، آپ نے زور سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کیا بات ہے، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو اب الفاظ تو ایک ہی جیسے ہیں، کیا بات ہے، لیکن اس کی مراد بدل رہی ہے۔ اور یہ مراد کیسے معلوم ہوگی؟ یہ بولنے والے کے انداز سے معلوم ہوتی ہے، اور بولنے والے کا انداز، بولنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے دین ہم تک بول بول کر اور عمل کر کے پہنچایا، اور وہ بولنے کا انداز صحابہ نے آپ کا سنا، وہ دیکھا انہوں نے آنکھوں سے۔ اس لیے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مراد صحابہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام نے جو عمل کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سب سے بہترین تشریح ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی حدیث سامنے آتی ہے تو صحابہ کا تعامل اس کے ساتھ ملا کر ہی اس کا مطلب معلوم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایک باری جماعت امت میں مسلمانوں کی اس غلو میں مبتلا ہو گئی کہ اندھا دھند جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیا، پھر ان کی اندھی تقلید شروع کر دی، نہ یہ معلوم کہ جس کو ہم مقتدا اور پیشوا بنا رہے ہیں یہ علم اور عمل اور صلاح اور تقوی کے معیار پر صحیح بھی اترتا ہے یا نہیں، اور نہ پھر اس طرف کوئی دھیان کیا کہ جو تعلیم یہ دے رہا ہے وہ قرآن اور سنت کے مخالف تو نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں عرب میں یعنی مدینہ منورہ میں تھا، ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں مہدی ہوں، یعنی امام مہدی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہوں، اور اپنے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ حضرت نے ان کو کہا کہ بھائی اگر یہاں مدینے میں تو یہ لوگوں کو کہے گا میں مہدی ہوں تو کوئی بھی تیری بات نہیں ماننی، یہاں جو ہے تیری بات کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں ایک ملک ہے ہندوستان، وہاں جاؤ، اگر وہاں کہو گے میں مہدی ہوں تو ایک جماعت آپ کے پیچھے روانہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں کے لوگ اس طرح ہیں کہ جو بھی کوئی اپنے آپ کو بزرگ بنا کر الٹا سیدھا دعویٰ کر لے، کچھ نہ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ بات کہ ہر وہ شخص جس نے سفید پگڑی پہنی ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو اور بڑا جبہ قبہ ہو تو اس کو مقتدا ہر حال میں بنا لے اور یہ نہ دیکھیں کہ اس کا عمل کس طرح ہے، یہ جو ہے انسان کو افراد تفرید میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے، چنانچہ جو علماء اور مقتدا ہیں ان کا اپنا ایک مقام اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے اللہ کے وہی بندے زیادہ ڈرتے ہیں جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں۔ اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں خود مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، اور اہل علم کی احترام اور ادب کا حکم دیا، لیکن اس قدر نہیں کہ آدمی جو ہے جس کو عالم دیکھ لے بس اس کی ہر بات کو جو ہے آنکھیں بند کر دے اور اس کے پیچھے چل پڑے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اعمال کو بھی دیکھے، کچھ دن اس کے پاس رہ کر دیکھے کہ آیا یہ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہے، اس کی باتوں سے اللہ کی طرف اور اللہ کی دین کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے، دنیا سے انسان کی رغبت ہٹ رہی ہے، اور اس کی باتوں سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے اور لوگوں میں دینداری آ رہی ہے، اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو اس کی دلیل ہے کہ وہ درست آدمی ہے۔ لیکن اگر آدمی کسی کو دیکھے کہ وہ لچھے دار بیان تو کر رہا ہے لیکن یہ کہ اپنے عمل کے لحاظ سے وہ فرائض بھی ادا نہیں کرتا، حرام میں مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی ہر بات پر اندھا اعتماد کرنا یہ غلو ہے۔ شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طریقہ بتا دیا کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے نیک بندوں اور اہل علم سے سیکھو، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو اللہ کی کتاب سے پہچانو، یعنی قرآن و سنت کی مشہور تعلیمات کے ذریعے پہلے ان لوگوں کو پہچانو جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہے اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے۔
پھر کتاب و سنت کے ہر الجھے ہوئے مسئلے میں ان کی تفسیر اور تشریح کو اپنی رائے سے مقدم سمجھو اور ان کا اتباع کرو۔ تو یہ اعتدال کا راستہ ہے جو شریعت نے ہم سب کو بتایا ہے۔ تو یہ ہے مشائخ اور علماء کے بارے میں اعتدال۔ اس میں افراد تفرید میں مبتلا ہو کر ہم بعض اوقات جو ہے گمراہی کے راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مسئلہ تراویح کے بارے میں جو اکثر ساتھی پوچھتے بھی ہیں اور پیش بھی آتا ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی نماز تراویح میں دیر سے پہنچے تو اگر تراویح ہو رہی ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ فرض نماز پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھ لے، پھر تراویح میں شامل ہو جائے، اور باقی جو تراویح رہ گئی ہے وہ وتروں کے بعد پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی نے وتروں کے بعد تراویح نہیں پڑھی اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، تو پھر تراویح کی قضا نہیں ہے، یہ سنت نماز ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔